حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے کعبہ کی حفاظت اور اللہ کی قدرت کو واضح طور پر دکھایا۔ اس زمانے میں یمن کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا ملک عرب میں سب سے بڑا عبادت گاہ بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک شاندار اور عظیم گرجا گھر تعمیر کروایا، امید کرتے ہوئے کہ لوگ مکہ جانا چھوڑ دیں گے اور کعبہ کی بجائے اس کے گرجا میں عبادت کریں گے۔ لیکن عرب لوگ پھر بھی کعبہ کی عزت کرتے رہے اور وہاں باقاعدگی سے جاتے رہے۔ یہ بات ابرہہ کو بہت ناگوار گزری اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو تباہ کر دے گا اور اس کی اہمیت ختم کر دے گا۔ ابرہہ ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ جانور عرب کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو خوف ہر طرف پھیل گیا، کیونکہ کوئی بھی اتنی بڑی اور مضبوط فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت قریش کے سردار عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے اور صرف اپنے اونٹ واپس مانگے جو لشکر نے چھین لیے تھے۔ ابرہہ کو حیرت ہوئی اور اس نے مذاق اڑایا کہ تم کعبہ کو بچانے کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ عبد المطلب نے سکون اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، اونٹ میرے ہیں لیکن کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو سب سے بڑا ہاتھی کعبہ کی طرف چلنے سے انکار کر گیا، چاہے اسے کتنا ہی مارا پیٹا گیا۔ اسی وقت اللہ نے اپنی عظیم قدرت دکھائی۔ اللہ نے ابابیل نامی چھوٹے پرندے بھیجے جن کے پاس پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے۔ ان کنکروں نے لشکر پر حملہ کیا اور فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ابرہہ شکست کھا گیا اور کعبہ محفوظ رہا۔ یہ شاندار واقعہ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں بیان کیا گیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے یاد دلاتا ہے کہ چاہے بادشاہ یا فوج کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے اور اس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کعبہ مقدس ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔